الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ مسٹر چیئرمین، یہ جو مستونگ کا واقعہ ہوا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کا دائرہ اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا، تعزیت کرنا، ملک دشمنوں اور قاتلوں کی مذمت کرنا، اس کے لیے لغت کے اندر مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ میں جتنے بھی شہداء ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں۔ جتنے بھی زخمی ہیں فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے ان کی جلد اور فوری صحتیابی کی دعا کرتا ہوں، اور جتنے بھی پسماندگان ہیں، ہم سب پسماندگان، پورے پاکستان پسماندگان میں شامل ہیں سانحۂ مستونگ کے۔ میں تمام پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین صبر کی دعا کرتا ہوں۔ مسٹر چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، یہ بلوچستان کے اوپر حملہ ہے، یہ ایک فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن پروسیس کے اوپر حملہ ہے، یہ ڈیموکریسی کے اوپر حملہ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ سراج الدین ریحانہ صاحب کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن شہادت کے بعد سوشل میڈیا پہ ان کے جو کلپس پورے پاکستان میں چلے ہیں، اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ علامہ اقبال کا ایک نظم ہے، انہوں نے 1912 میں لیبیا کے جو حریت پسند ہیں، جو اپنی مٹی کی جنگ لڑ رہے تھے، جس طرح سراج الدین ریحانہ صاحب شہید اپنی میر سراج ریحانہ ہیں جی میر سراج ریحانہ صاحب شہید جس طرح اپنی مٹی کی جنگ لڑ رہے تھے، 1912 میں لیبیا کے اندر ایک شخص اپنی 13 سالہ بیٹی کے ساتھ اپنی مٹی کے جنگ لڑ رہا تھا اور دونوں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے اوپر ہمارے قومی شاعر اقبال نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے جو رلا دینے والی ہے۔ نظم کا عنوان ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ چھوٹی سی 13 سال کی لڑکی تھی فاطمہ، جو اپنے والد کے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک تھی۔ اس کا صرف ایک شعر ہے جس کا مصداق میر سراج ریحانہ شہید ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ یہ کلیبی اپنی گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ ہماری ترکش میں ایسے بہترین تیر بھی تھے، ہمارے اس ملک میں ایسے محب وطن، ایسے جان نثار، مٹی اور ملک سے ایسے محبت کرنے والے، اس کے لیے قربانی کا ایسا زبردست داعیہ رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں تھا۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ دشمن کے آنکھوں کا کانٹا تھے، وہ استحکام پاکستان کی علامت تھے، وہ دفاع پاکستان کا سپاہی بھی تھا، لشکر بھی تھا اور جرنیل بھی تھا۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا للکار تھا، اسے پاکستان سے محبت تھی، اور 14 اگست پر وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی پرچم انہوں نے بنایا اور اس کو ڈسپلے کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اسے سایہ خدائے ذوالجلال والے ترانے اور اسے چاند تارے والے اس پرچم اور اسے پاکستان آرم فورسز اور اسے اس وطن سے محبت تھی۔ میں اس ایوان کی توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسے نشان حیدر کی طرح سب سے بڑا جو بہادری کا، قربانی کا وہ ایوارڈ دیا جائے۔ وہ پاکستان کی دفاع کا ایک سپاہی تھا، اور مجھے یہاں بیرسٹر سیف صاحب نے بات کی، میں ان کی باتوں کی قدر کرتا ہوں کہ باقی لوگ بھی شہداء ہیں، باقی لوگ بھی قیمتی ہیں، لیکن کوئی ایک رمز بن جاتا ہے، کوئی ایک علامت بن جاتا ہے، کوئی ایک سمبل بن جاتا ہے، تو میر سراج ریحانہ شہید وہ رمز، وہ علامت اور وہ سمبل بن گئے ہیں پاکستان سے محبت کا، پاکستان کے لیے قربانی کا، اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کا۔ میں اس ایوان کے توسط سے پاکستان کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص میر سراج ریحانہ شہید ہے۔ ہم اسی طرح پاکستان کے جھنڈے کو سربلند رکھیں گے، ہم اسی طرح اس مٹی کے لیے قربانی دیتے رہیں گے، ہم اسی طرح پاکستان دشمنوں کے سامنے اپنے سینے جو ہیں وہ آگے کریں گے۔ ہم میر سراج ریحانہ شہید کے مشن کو نہیں بھولیں گے۔ ان کا مشن پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کی دفاع کا اور پاکستان کی استحکام کا مشن ہے۔ میں اس موقع کے اوپر اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیمرا
اور جو ہماری نیشنل میڈیا ہے اس کا رویہ شرمناک رہا ہے. اگر کسی اور ملک میں یہ واقعہ ہوتا یا سانحہ تو پورا ملک سوگ میں ڈوب جاتا, لیکن یہاں تو ہماری میڈیا کے اوپر نان ایشوز کی باتیں چل رہی تھی اور ناچ گانا چل رہا تھا, اور ایک طرف لوگ دکھی تھے اور میڈیا ان کے زخموں کے اوپر جو ہیں خصوصاً ہمارا الیکٹرانک میڈیا وہ نمک پاشی کر رہا تھا. یہاں پہ کمپنسیشن کی بات ہوئی, بھلا انسانی جان کی بھی کوئی کمپنسیشن ہوتی ہے؟ اس لیے کمپنسیشن تو انسانی جان کا نعم البدل نہیں ہے, متبادل نہیں ہے, لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور میں مسٹر چیئرمین یہ آپ کی توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں حکومت سے, ریاست سے, کہ 3 لاکھ اور 5 لاکھ سے بات نہیں چلے گی. جس گھر کا سربراہ وہ شہید ہو جائے اس گھر کا پورا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. ان کے بچوں کی پوری تعلیم کا, علاج کا اور صحت کا پورا خرچ ریاست کو اٹھانا چاہیے. یہ سپاہی ہیں ہمارے ریاست کے, یہ ہمارے ملک کے جانثار ہیں, یہ ہیروز ہیں ہمارے پاکستان کو, اور پاکستان کو اور ریاست کو ان کی قربانیوں کا وہ جواب دینا چاہیے. نیکٹا کے بارے میں بات آئی. نیکٹا کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ محکمہ موسمیات کی طرح ہے. محکمہ موسمیات یہ پیشنگوئی کرتی ہے کہ کل فلاں جگہ پہ بارش ہوگی اور گرج چمک ہوگی اور فلاں جگہ پر جو ہیں وہ دھوپ نکلے گی. نیکٹا بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے, ہم نے تو کوئی کاؤنٹر چیز نہیں دیکھی کہ اس نے ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا ہے. وہ تو محکمہ موسمیات کی طرف صرف تھریٹ الرٹ جاری کرتی ہے جس سے اور خوف و خراش پھیلتا ہے اور دہشت گردوں کو مدد ملتی ہے کہ جو ٹارگٹس نیکٹا بتاتی ہے وہ ان کو چھوڑ کر دوسرے سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا لیتی ہے. اس لیے آپ اندازہ کر لیں, میں کل رات 3 بجے آیا ہوں سوات سے, اور پرسوں میں دیر میں بالکل افغانستان کے بارڈر ایریا میں میرا جلسہ تھا. جب میں اپر دیر میں داخل ہوا تو مجھے ڈی پی او کی طرف سے ایک تھریٹ الرٹ مل گیا. میں اس ہاؤس میں وہ تھریٹ الرٹ سنانا چاہتا ہوں, اور مجھے کہا گیا کہ یہ جلسہ آپ نہ کریں اور اس میں آپ نہ جائیں. باہر میں جلسہ نہیں کروں گا, میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کروں گا تو جمہوریت کیسے اسٹرینتھن ہوگی, الیکشن پروسیس کیسے آگے بڑھے گا. میں نے انکار کر دیا. میں نے پریکاشن میجرز لیے, وہ جلسہ کیا, لیکن وہ جو تھریٹ الرٹ تھا یہ سن لیجئے. سورس رپورٹ: 2 ٹیررسٹ, ایک کا نام ذوالفقار اور دوسرے کا نام زیب, ایک کا رنگ سفید اور دوسرے کا ہلکا لال ہے, ایک کی عمر 16 سال ہے اور دوسرے کا 22 سال ہے. دونوں کے پاس NIC نہیں ہے اور یہاں سے آگے گاڑی پر جائیں گے. ان کے پاس جیکٹ اور ایک پسٹل ہے, ایک کی داڑھی ہے اور ایک کی ہلکی داڑھی ہے, اور ایک کے ہاتھ میں نیلی تسبیح ہے. یہ مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کا پروگرام ٹارگٹ ہے اور آپ اس پروگرام میں نہ جائیں. میں نیکٹا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ایکسٹریم ڈیٹیل کے ساتھ جب آپ کے پاس چیزیں تھیں تو آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں, آپ ان کو روک کیوں نہیں سکتے؟ یہ ایک سوال ہے اور ہمیں اس ہاؤس میں اس کا جواب ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت خواہ وفاق کی ہیں اور خواہ صوبہ کی ہے. کل کلاں ہو سکتا ہے, میں آج بھی جلسے میں جا رہا ہوں, کل بھی میرے جلسے ہیں, کل کلاں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی بھی یہاں ایک تعزیتی ریفرنس ہو رہی ہو اور لوگ ان کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں. ہم جمہوریت کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اس ملک کی لائف لائن ہے, ڈیموکریٹک پروسیس اس ملک کی زندگی ہے, اور اس کو ہم ہر صورت میں جاری رکھیں گے, خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں. جو نگران وفاقی حکومت ہیں اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ تو بے صلاحیت بوڑھوں کی انجمنیں ہیں, نہ ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہے, نہ اداروں کے ساتھ ان کی کوئی کوارڈینیشن ہے, نہ وہ پراپر طریقے سے جو تھریٹ ہے اور جو اس کا والیوم ہے اس کے مطابق نہ وہ اس کا رسپانس دے سکتی ہے. میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ ہندوستان کی سازش ہے اور ہماری اپنی کمزوریاں ہیں, اپنی کمزوریوں سے انکار نہیں ہے, لیکن یہ ہندوستان کی سازش ہے. میں حکومتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو گزشتہ ہیں جو ابھی ہے کہ کلبھوشن یادیو کو مہمان کی طرح کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ بلوچستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے راک ہاتھ ہیں اور اس کے پیچھے کلبھوشن کی طرح دوسرے ہندوستانی دہشت گرد جو ہیں وہ ہیں. یہ بات اچھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے اپنے فورم پر پاکستان میں الیکشن پروسیس میں دہشت گردی کے واقعات کو اٹھایا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے مذمت کی ہے. ہمیں یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور جس میں پاکستان کے دشمن ملوث ہیں, ہمارے آرم فورسز کے دشمن ملوث ہیں, ہماری قومی سلامتی کے دشمن ملوث ہیں, ان کی چہروں کو بے نقاب کر کے عالمی فورمز کے اوپر اس کو جو ہے اٹھانا چاہیے. میں یہاں پہ بات آئیے, میں سمجھتا ہوں یہ غم کا موقع ہے, سوگ کا موقع ہے. پوری پاکستانی قوم ایک دکھ کے اندر ہیں. ہمیں جو
بلیم گیم ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے نکلنا چاہیے اور ان شہداء کے ساتھ ان غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اپنے احساسات کو ہیں اس کو شریک کرنا چاہیے. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے لیے کافی وقت پڑا ہے, یہ ہم نے کافی عرصہ کیا ہے اور آج کی بھی کافی وقت پڑا ہے, یہی کام کرتے رہیں گے, لیکن آج کا دن اس کے لیے مختص کریں. پاکستان, آخری بات کروں مسٹر چیئرمین, پاکستان اس وقت اس حالت سے ہم اداروں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی. یہاں میرے سرپرست محترم سینیٹر رضا ربانی صاحب نے بھی بات کی, پرویز رشید صاحب نے بھی بات کی, شبلی پراز صاحب نے بھی بات کی. دیکھیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس ملک کے اندر اداروں کو ٹھیک کرنا, اس ملک کو صحیح ٹریک کے اوپر چلانا, اس ملک کو استحکام ترقی دینا, یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. لیکن اس کلیکٹیو رسپانسبلٹی کو لیڈ کرے گا پولیٹیکل پارٹیز. جب تک پولیٹیکل پارٹیز اپنی کمزوریوں کا وہ دور نہیں کریں گے, انٹرنل ڈیموکریسی نہیں لائیں گے, فیملی آؤٹ فٹ بنتے رہیں گے, اور لیڈرشپ ڈی این اے کی بنیاد پر ملتی ہے. سیاسی جماعتوں میں لیڈرشپ ڈی این اے کی بنیاد پر ملتی ہے, صلاحیت کی بنیاد پر اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر نہیں ملتی. جب تک ٹرانسپیرنٹ لیڈرشپ نہیں ہوگی, جب تک کلین لیڈرشپ نہیں ہوگی, جب تک انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہوگی, جب تک سیاسی جماعتوں کو ہم اکیڈمیاں نہیں بنائیں گے, انسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے, تربیت نہیں کریں گے, لیڈرشپ گرومنگ اس میں نہیں کریں گے, اس وقت تک ویکیوم ہوگا. اور جب ویکیوم ہوتا ہے تو کبھی ایک طرف سے لوگ آ کر اس کو فل کریں گے اور کبھی دوسری طرف سے آ کے اس کو فل کریں گے. میں اپنی بات تھینک یو جو سینیٹر صاحب. ہمارے قائد ہیں ان کی ایک کال کے اوپر ختم کر رہا ہوں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے, اور یہ میں میر سراج رئیسانی شہید کے توسط سے قائد کے الفاظ اس فلور سے پاکستان کے دشمنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد. تھینک یو جی.